آپ حج پہ تشریف لائے اور حج پہ آپ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں نظام خلافت نہیں سنبھال سکتا، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دے اور دفن بھی مجھے مدینہ منورہ کا نصیب ہو۔ یہ دعائیں کرتے رہے سارے راستے میں۔ بہرحال آپ مدینے میں حج کے بعد تشریف لے آئے۔ ایک دن صبح کی نماز میں آپ نماز پڑھانے کے لیے حرم میں مسجد میں آئے۔ آپ نماز میں صفیں ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک دشمن ایرانی النسل تھا، ابو لؤلؤ فیروز المجوسی۔ ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، وہ مجوسی تھا اور ایرانی النسل تھا۔ اس نے زہر میں بجھایا ہوا خنجر چھپایا ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب آپ محراب میں تھے حملہ کیا اور پورا ایک طرف سے دوسری طرف تک کاٹ دیا اور آپ کی آنتیں مبارک باہر آ گئی۔ اور اسی اثنا میں پہلی صف کے لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس میں 13 آدمی زخمی ہوئے، جن میں 9 جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس عالم میں بھی حضرت عمر کو نماز کا خیال تھا۔ اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے جب نماز پڑھائی اور صحابہ کو آواز سمجھ نہ آئی کہ یہ عمر کی آواز تو نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، جو پیچھے والے صفوں والے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو چکا ہے۔ نماز ہونے کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر تو شہید ہے اور منبر محراب نبوی جو ہے خون سے لت پت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بلایا، طبیب آ گئے، انہوں نے پینے کے لیے دوائی دی تو باہر نکل آئی۔ انہوں نے کہا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اب ان باتوں کو چھوڑو، میرے بعد حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت طلحہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان 6 آدمیوں کی میں کمیٹی بناتا ہوں۔ میں اگر کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تب بھی سنت ہے کہ حضور نے اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، اور اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تب بھی جائز ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا خلیفہ عمر کو بنایا تھا، لیکن میں 6 آدمیوں کی کمیٹی بناتا ہوں۔ یہ کمیٹی غور کرے، پورے مدینے والوں کی رائے معلوم کرے، پھر جس کی رائے پہ اتفاق ہو جائے اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اور آپ نے بیٹے کو آپ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو، تم فوراً جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر، اور اس کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین، اس کو کہنا عمر نے مجھے بھیجا ہے اور درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے حجرے میں دفن ہو جاؤں۔ جب آئے تو بی بی عائشہ رو رہی تھی، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت عمر کا یہ عالم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا واللہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج حضرت عمر نے مانگ لی ہے، وہ مجھ سے زیادہ اولا ہے، لہذا اسی کو دفن ہوگا، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ ابشر یا امیر المومنین، سیدہ عائشہ راضی ہو گئی ہیں اور اجازت دے دی ہے۔ فرمایا اس طرح نہیں، مجھے جب میں فوت ہو جاؤں، مجھے تجہیز و تکفین ہو جائے تو میری میت لے کے عائشہ کے دروازے پہ رکھنا، ہو سکتا ہے مجھے امیر المومنین سمجھ کے اجازت دے دی ہو۔ اگر اجازت دیں پھر مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے، ورنہ جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، انہوں نے آ کے کہا، بی بی عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اجازت دے دی ہے، اب یہاں حضرت عمر کا حق ہے، اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں جو تھیں وہ بھی پوری ہو گئی کہ خلقنا من تربۃ واحدۃ، کہ ہم ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں ابو بکر اور عمر، اور ایک ہی جگہ ہم دفن ہوں گے اور قیامت میں ہم ایک ہی جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ تو آج اللہ کے نبی کی پیشین گوئی بھی پیاری ہو گئی، اور شہید محراب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں دفن ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر جب فوت ہوتا ہے 86,000 درہم قرضہ ہے آپ پر، قرضہ چھوڑ کے مرے ہیں۔
اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جو مکان ہے بیچ دو اور قرض ادا کرو، تو آپ کا مکان فوراً بیچا گیا اور آپ کا قرضہ جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ اس کے علاوہ یعنی آپ نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج یعنی مراد نبی کو میں شہید محراب کو دفن بھی کہاں ملا؟ روضہ محمد مصطفیٰ میں، جو جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ www.darsequran.com